السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید رمضان سیریز میں، اور انشاءاللہ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ چلیں آئے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا تھا۔ سب سے پہلی فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تھا۔ کس پہ قرآن پاک نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے کون سے رسول پہ قرآن نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن تو نازل ہوا تھا رمضان المبارک میں، تب ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور کثرت سے تلاوت کرنا مستحب ہے۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب کا مطلب ہے، مستحب کا مطلب ہے ہر وہ کام جو ریکمینڈڈ ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کثرت سے کیا ہے۔ اس کو اگر کریں گے، وہ کام ہے جس کو کریں گے تو ہمیں بہت اجر و ثواب ملے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کو کرنا مستحب ہے اور بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ہم قرآن کی تعلیم ان طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، خود تلاوت کریں۔ آپ خود پڑھیں قرآن کو، اپنے پیرنٹس کو یا اپنی قرآن ٹیچر کو، کسی کو بھی قرآن سنائیں تاکہ آپ کا اپنا قرآن بہت ہو اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ نمبر 2، کسی اور کی تلاوت سننا۔ آپ کسی اور کی تلاوت، لائک اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تلاوت، اپنے ماں امی ابو کی تلاوت، اور آپ ایون کہ کسی شیخ کی قرآن کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ اجر و ثواب بہت ملے گا۔ نمبر 3، آیتوں کے معنی اور تفسیر پڑھنا۔ اب اس سے کیا مطلب ہے آیتوں کے معنی؟ اگر ہم قرآن عربک میں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن اگر نہیں آتی تو اس کے اردو میں ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اور تفسیر پڑھنا۔ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی ایکسپلینیشن، اس کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی قرآن پڑھیں اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ آپ اس ویڈیو کے نیچے لنک چیک کیجیے گا، آپ کو قرآن کی تفسیر کی ویڈیو لنک بھی ملیں گے۔ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ نماز کے لیے یاد کرتے ہیں، یاد کر کے یا یاد کرنے سے پہلے یا یاد کرنے سے بعد آپ ان کی تفسیر ضرور سنیں انشاءاللہ۔ کوسچن ٹائم۔ اب آپ سب کے لیے ایک سوال ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا، اس رات کا کیا نام ہے؟ جی، اس رات کا نام ہے شب قدر۔ اردو میں کہتے ہیں شب قدر، شب قدر، اور انگلش میں کہتے ہیں نائٹ آف پاور، اور عربک میں کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ انشاءاللہ تعالی شب قدر کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے رب شب قدر کی فضیلت اور شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ رمضان کی فضیلت میں نمبر 2 ہے، اس مہینے میں شب قدر ہے۔ رمضان کی فضیلت نمبر 3، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل میں بیان فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم روزے تو رکھنے ہیں، ہم پہ فرض ہے، لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
نمبر 4، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور آخر تک جنت کے دروازے، اور رمضان کے آخر تک جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ جنت میں اچھا مقام دے انشاءاللہ۔ نمبر 5، رمضان میں ہر رات اللہ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر رات اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات دینا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دینا انشاءاللہ۔ نمبر 6، اللہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ تو مہینہ ہے ہی مغفرت کا، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صبح شام ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نمبر 7، جو کوئی بھی رمضان میں رات کی نماز امام کے پیچھے شروع سے لے کر آخر تک نماز پڑھے، اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ دیکھا، رات کی نماز جو ہوتی ہے تراویح تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے اس میں، اور اگر ہم 1 گھنٹہ عبادت کریں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو ہمیں پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 8، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان میں عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ المکرمہ جائیں۔ انشاءاللہ ہم ایک عمرہ کریں گے اور ہمیں اس کا ثواب حج کے برابر ملے گا۔ آج کا ہمارا یہاں لیسن ختم ہوتا ہے رمضان کی فضیلت، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے جس میں ہم شب قدر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔